ہوں، اور خاص طور پہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی سوچیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ اپنے ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کی پریشانیاں صرف ظاہر کے متعلق ہیں، پھر آپ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن کی نشانی۔ دیکھیں، مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا دار نہیں ہوتا، اللہ والا ہوتا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور مومن کون ہے؟ سوال یہ ہے، مومن کون ہے؟ قرآن کے حساب سے جس کا ایمان باللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ تو ایمان باللہ، دیکھیں ایمان باللہ کیا ہے، اس کو بھی آپ جان لیں۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو کہ آپ اپنی حقیقت پر ایمان رکھتے ہو کہ میں کون ہوں، اپنی حقیقت سے آپ آگاہ ہوں اور اس پر یقین ہو آپ کا۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے، اور جس پہ یقین ہے وہ ہم ہیں نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ انسان کے دو اجزاء ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے، روح ہے۔ تو اگر آپ اپنی روح سے غافل ہیں تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ سے اگر آپ غافل ہیں تو پھر ایمان باللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو شروعات ہوتی ہیں اپنے اوپر یقین سے، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ آپ کو اپنی پہچان ہی نہیں ہے، آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اچھا، اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، یعنی انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ظاہر کے دھوکے میں ہے؟ یہ ایک موضوع ہے۔ تو دیکھیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کس لیے زندہ ہیں؟ کس لیے آپ زندہ ہیں اور کس لیے آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ عام طور پہ تو ہم اپنے ظاہر کے لیے زندہ ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ختم ہو جاتی ہے بات، یہی بس۔ تو یہ آپ کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی نشانیاں ہیں کہ آپ کی اور کچھ سوچ ہی نہیں ہے، ظاہر کے علاوہ ظاہر پہ آپ کا یقین ہے کہ یہ میں اصل ہوں اور یہی میری پریشانیاں ہیں۔ آج دیکھ لیں، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں۔ دیکھیں، میں آپ ایک محدود بات نہیں کر رہا، کسی ایک آدمی، کسی ایک فرد کی، میں تو امت کی بات کر رہا ہوں، امت کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہر ایک آ جاتا ہے۔ میں تو انسان کی بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی سوچیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ اپنے ظاہر پر یقین رکھتے ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کی پریشانیاں صرف ظاہر کے متعلق ہیں، پھر آپ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ برائے نام تو ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں، برائے نام ہو سکتے ہیں۔ برائے نام تو کوئی بھی چیز حقیقت نہیں رکھتی۔ آپ دکان جا رہے ہیں، آپ نے اپنے لیے ٹرالی بھر لیا سامان سے کہ بھئی یہ میں نے خرید لیا، نہ پیسے دے رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، بس یہ میں نے خرید لیا، تو آپ مالک بن جائیں گے اس ٹوکری کے جو آپ نے سامان سے بھر لیے
لیکن جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ اس ٹوکری کے مالک بن سکیں گے اس سامان کی. ایک عام دیکھیں بات ہے، اس میں کوئی جہالت والی بات تو ہے نہیں. جس چیز کا آپ تقاضا نہیں پورا کر رہے وہ آپ کریں گے کیسے؟ راہ چلتے آپ کا ایک مکان کہ یہ میں نے خرید لیا. اسلام کیا ہے، مومن کیا ہے، یہ تو دراصل یہ جنت خرید لیتا ہے، یہ سودا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت کا. قرآن کی آیت آپ نے سنی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان کو، عوض میں کیا ہے؟ ان کو جنت دے دی ہے. دنیا میں آپ جنت کے مالک بن سکتے ہیں اگر آپ قیمت پوری کر دیں، اور دنیا میں ایک قسم کی جنت میں آ سکتے ہیں اگر وہ قیمت آپ ادا کر دیں. یہ تو ہم مطلب سوچتے نہیں ہیں. بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا دار ہے وہ شخص، دنیا والا ہے جس کی سوچیں محدود ہیں دنیا تک. یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں ایسی لکھی ہوئی ہے بات. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اے حبیب آپ اپنا رخ انور اس شخص سے پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. تو آج کا مسلمان صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے، اور تو اس کا کوئی نہ مدعا ہے، نہ جینے کی کوئی امنگ ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، نہ کوئی شوق ہے اللہ کا. ہماری ساری تڑپ شوق آپ دیکھ لیں، اپنی خواہشات کو، اپنی تڑپ کو. نوجوانوں کی اپنی شوق ہوتے ہیں، تعلیم کے ہوتے ہیں، ڈگری لینے کے ہوتے ہیں، یہ بس ایک بہت بڑا. پھر ان کے پیرنٹ جو ہیں وہ بھی اسی بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن لے، اعلیٰ نمبر، پھر یہ داخلہ ملے گا، میڈیکل میں جائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. یہی بس ہمارے والدین کے اولاد کے ظاہر کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جو بھی جس کی سوچ جو ہے صرف ظاہر تک محدود ہو گئی تو یہ پھر اللہ والا نہیں ہے، یہ دنیا والا ہے، دنیا کے بارے میں سوچتے. آج کا مسلمان تمام کے تمام، سب کے سب صرف دنیا کے متعلق سوچتے ہیں. تو یہ مطلب نشانیاں ہیں. اچھا، اب بہرحال اس کی مطلب میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں دنیا دار کی بات کر لوں. اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا احتساب کریں اس سے پہلے کہ آپ سے محاسبہ کیا جائے. دیکھیں قبر میں جو 3 سوالات ہوں گے تو اس کے آج بھی ہمیں جواب نہیں آتے. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو. اس کا جواب ابھی بھی ہمارے پاس اگر ہے تو صرف رسمی طور پہ ہے، رسمی طور پہ ہے کہ اللہ رب ہے میرا، دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ رسمی طور پہ ہے. یہ رسمی وہی چیز ہے کہ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ایک چیز کہ آپ خرید لیتے ہیں لیکن پیمنٹ نہیں کرتے. رب ہے لیکن آپ رب کی مانتے ہیں. رسول محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا رسول کے طریقے پر ہیں آپ؟ دین اسلام کو مانتے ہیں، کیا دین اسلام پر آپ چل رہے ہیں؟ نو، کوئی بات بھی نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ ہماری مرضی ہے. مرضی آئی تو نماز پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے. نماز پڑھ بھی لیں گے تو وہ کیا ایک رسم ہوگی. روح تو نہیں ہے ہماری. جو بھی زندگی ہے اس میں روح نہیں ہے، یہ صرف ظاہر ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے. دین کا بھی اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو یہ اس کا صرف ظاہر ہم نے لیا ہوا ہے، اس کا باطن نہیں ہے. اور ہم اپنے عمل سے اپنے نماز کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اپنی روزے کو بھی جھٹلا رہے ہیں، ہر چیز کو ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.